درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، آپ کا اپنا پروگرام صبح ہدایت، اور ہیومن رائٹس پہ جو ہے ہم آج بات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں بہتر کہ ہیومن رائٹس کی حفاظت کی کیسے کی جاتی ہے، کیا وہی ہیومن رائٹس کی پامالی نہیں کر رہے ہیں؟ آپ آئیے اپنا نظریہ جو ہے وہ پیش کیجئے۔ آپ جی کال شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن جی نقوی صاحب۔ علی بھائی آپ کو بھی سلام۔ جناب 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 آپ کی خبریں سنی، لوگوں کی کالیں سنی جناب۔ علی بھائی ایک منٹ دیں گے تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ تو جو کی لیکن اترتا پورا ہے جی فرمائے کہ ہمارے علاقے میں قوم ایسی ہے جو بڑی یعنی جگڑالو اس قسم کی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ مار پڑنے لگی تو وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ذرا ہیوی ہے تو پھر وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ باپ بیٹا تھے دونوں، تو انہوں نے فیصلہ کیا، آپس میں اصلاح کی کہ ایسا کرتے ہیں اس دفعہ ہم نا گندم نہیں لگاتے اپنی زمینوں پہ، کیونکہ گندم سے تو پیسے اتنے بچتے، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی ایسا کریں کہ آپ کماد لگا لیں۔ تو جب انہوں نے کہا کمال لگا لیں تو انہوں نے تیاری کر لی، تو بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جی اگر کمال لگایا نا ہم نے تو وہ ساتھ والے جو جھگی نشین لوگ ہیں نا، جو ہماری زمین کے ساتھ پڑے رہتے ہیں، وہ تو سارے ہمارے گنے توڑ کے چوس جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، آؤ پہلے ان سے نپٹتے ہیں۔ وہ چلے گئے، جا کے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور پوچھا بھائی مارتے کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی چوسو ہمارے اور گنے۔ انہوں نے کہا کہ کون سے گنے؟ جو ہم نے لگانے ہیں۔ تو یہ بات وہ ہے کہ کیا یمن والے مسلمان نہیں تھے؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا کہا کہ ہم سامنے کعبے پہ حملہ کریں گے یا مدینے پہ حملہ کریں گے؟ بالکل، یہ تو وہ گنے چوسنے والی بات ہو گئی کہ لگائے ابھی ہے نہیں تو مارنا شروع کر دیا جی اور چوسو گنے اور چوسو گنے۔ وہ کون سے جو ہم نے لگانے ہیں؟ وہ تو بیچارے یہ بات کرتے ہی نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہے، خانہ کعبے کی حرمت کو وہ جانتے ہیں، وہ مدینے کی حرمت کو جانتے ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تمہارے گنوں کی کیوں فکر پڑ گئی جو تم نے ابھی لگائے ہی نہیں ہے؟ تو یہ تاریخ بتاتی ہے علی بھائی کہ انہوں نے جب بھی دیکھیں تاریخ میں پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا جب مار پڑنے لگی تھی جنگ میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن نیزوں پہ رکھ لیا۔ کیوں رکھا؟ انہیں پتا تھا کہ اب ہمیں مار پڑے گی اور اپنی جان بچانے کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کو استعمال کرو۔ اب انہیں پتا ہے کہ جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، جو ہم نے لوگوں کے خون بہائے ہیں ناجائز داعش اور القاعدہ کے ذریعے، اب وہ خون کا حساب دینا ہوگا۔ اب انہوں نے وہی بات کی قرآن والی نیزے پہ رکھ کے جان بچانے والی، کہ انہوں نے مکے اور مدینے کو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ یہ مکے مدینے پہ آئیں گے، یہ کریں گے۔ یہ صرف وہی چال ہے، یہ نسل بھی وہی ہے اور چال بھی وہی ہے۔ سفیان کی نسل ہے اور سفیان کی نسل ہی آگے آ رہی ہے، اور یہ وہی چالیں چلے گی۔ انہیں ضرورت پڑی تو انہیں قرآن بھی جلا دیے، انہیں ضرورت پڑی جب انہیں ہاتھ پکا پڑا تو انہوں نے مساجد پہ بھی بلڈوز کر دیے برین میں، اور انہیں اب میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، آپ دیکھ لینا اگر تھوڑا سا بھی یمن کے لوگوں نے انصاف سے کام لیا اور اٹھ کھڑے ہوئے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، جو جاریت ہوئی ان معصوم لوگوں کو مارنے پہ، اگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے خود آگے دیکھ لینا کہ انہوں نے دھماکہ، جنہوں نے بی بی پاک کی جنت بقیع میں قبر نہیں چھوڑی، جنہوں نے اویس کرنی کی قبر نہیں چھوڑی، جنہوں نے حجر بن عدی کی قبر نہیں چھوڑی، صحابہ رسول کی قبروں کو جنہوں نے اس طرح کے بموں سے اڑایا ہے، کیا ان کے پاس بعید نہیں ہے کہ یہ خود آگے بم سے اڑائیں، خانے کعبے کی طرف آئیں اور مدینے کو اس طریقے سے نقصان پہنچا کے جی انہوں نے پہنچایا صرف اپنی بادشاہی بچانے کے لیے؟ اور ہم لوگ ایسے ہیں، ہمارے ملک کی حالت ایسی ہے علی بھائی کہ ہم اندھوں کی طرح پھر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بس یہ سوچ رہے ہیں جی دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں جی، اور وہ تمہارے بھائی سعودی ہیں تو انہوں نے ان سے تو انہیں نمک کھایا، نمک حلال کر رہے ہو 7 سال کا، وہ یمنی بھی تو تمہارے بھائی ہیں، وہ اسلام نہیں ہے ان کے اندر، وہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ تو صرف اپنا نمک حلالی کی خاطر یہ فوج کو بھی 1.5 ارب میں بیچ رہا ہے، بیچ ڈالا ان لوگوں نے، بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کی بہترین فوج کو
کہ $1.5 میں ان کا سودا کر کے جو ان کو ملا تھا اپنی عیاشیوں کے لیے وہ پاکستان کی فوج کو بھی یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ملک کو بچا رہی ہے ضرب اسب کی شکل میں. اور انہیں پہلے بھی یہ ضرب اسب پسند نہیں ہے کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر ضرب اسب چل رہا ہے اور وہ کامیاب ہے. اب یہ اسے بھی ناکام کرنے کے لیے فوج کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں کسی طریقے سے ہم سچے ہو جائیں اور یہ بتائیں کہ ہم نے جو کیا ٹھیک کیا ہے. یہ سارا کچھ پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے, آنکھیں کھول لینی چاہیے کیونکہ یہ داعش کے ہی پیدا کرنا ہے. اب شیعہ جو یمن میں ہے اگر ان کو روک بھی دیا جائے ان کو دبا بھی دیا جائے تو کیا داعش اور القاعدہ وہاں پہ نہیں ہے؟ شیعوں کے بعد کیا داعش اور القاعدہ کو حکومت دینا چاہتے ہو؟ اور جو تمہارے مضمون مقاصد جو شام میں پورے نہیں ہوئے, عراق میں پورے نہیں ہوئے, وہاں سے جھوٹے پڑے ہیں, تو کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ یمن میں جا کے وہ اپنے مقاصد پورے کرو؟ اور یہ داعش اور القاعدہ جو لوگوں نے خود بنا کے بھیجی تھی اب وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے بھی آ کے کہا نا کہ ہمارے اتنے مر رہے ہیں, آپ کہاں مر گئے ہو, تم کہاں گئے ہو؟ تو ان کو جواب دینے کے لیے انہوں نے یمن کی زمین کو ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ سعودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان سے خفیہ معاہدے کیے ہوئے ہیں, ان کو اپنے ایئرپورٹ دینے کی آفریں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے اسرائیلیوں کو. یہ یہود اور سعود مل کے اسلام کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. اب خدا رہا مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا اور پاکستان کے عوام کو سوچنا پڑے گا کہ وہ جو ان کے ایجنٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نمک حلال کرنے کے لیے ان سے بچو اور پاکستان کو بچاؤ اور اسلام کو بچاؤ. یہ پاکستان کو اور اسلام کو تباہ کرنے کے لیے ان کے نظریات سامنے آ چکے ہیں. یہ نظریات لے کے آئیں گے اور پوری دنیا کے اوپر یہ ثابت کریں گے کہ ہم کل بھی یزید تھے اور یزیدیت کی وجہ سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے اور باقی دنیا میں یزید بنے اور اسی طریقے سے مارے سب کو. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. جو خوبصورت بات کی. اور جہاں تک حقوق الانسان کی ساری بات ہے تو وہ جو ہماری بات یہی ہو رہی ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے, چاہے اس میں مذہب و ملت اور رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں ہے. جہاں حقوق الانسان کی بات ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہونے چاہیے. اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ آئیں آپ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ پڑھیں. آپ دیکھیں اس میں خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, اس میں پوری مسلمانوں کے لیے ایک نجات ہے. کہ قرآن میں جو نجات کا ذکر کیا ہوا ہے اس سے مخصوص مسلمان نہیں ہے, ہر جگہ پر یہی آیا ہے کہ تمام یا الناس کہ تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے اور تمام انسانوں کو ان کی نجات کا ذریعہ بنایا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے بول رہی ہوں. یہ تو میرا باپ. جی جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فرمائیے جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو اب انہوں نے یہ ایشو بنایا ہے نا کہ جو ہے خانہ کعبہ اور جو اس کو خطرہ مدینہ کو, تو حضرت ابو طالب کے دور میں جب حضرت ابو طالب یہ ابراہا آیا تھا خانہ کعبہ کو اڑانے, تو اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کو کہا تھا نا انہوں نے, ابراہ نے کہا تھا کہ آپ بچانے آئے ہو خانہ کعبہ کو, تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں, میں تو اونٹ گھوم گئے, میں 40 اونٹ دیکھنے آئے ہوں, میرے کدھر گئے. خانہ کعبہ کو تو جو ہے اللہ پاک خود بچائے گا, جس کا ہے گھر وہی بچائے گا. تو ان کا یہ ایمان ہی نہیں ہے اللہ پہ, تو پھر یہ کہاں یہ یقین کریں گے؟ انہوں نے شیطانی پھیلائیں گے, اور ہمارا ایمان جب اللہ پہ ہے تو سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. اس لیے ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ, اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. ہمیں تو یہی امید ہے کہ وہ مالک ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں, ہم آپ کو یاد رکھیں گے. اللہ حافظ. اللہ پاک محافظ ہم سب کا. آمین. اللہ حافظ. شکریہ آپ کی. جی, اگلی کال لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میری بات ہو سکتی ہے؟ جی, کون صاحب, کہاں سے؟ میں تابش بات کر رہا ہوں پریسٹن سے. تابش صاحب جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی خوش آمدید. جی فرمائیے. سر میں مطلب تھوڑی سی یہاں جو ہے نا میرا نقطہ نظر یہ کہ کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے اہل سنت برادرانی کی جو مطلب یہ چینل وغیرہ دیکھتے ہیں, یہ تھوڑا سا مطلب اس کو کلیریفائی کر دیجیے آپ اپنے حکم سے بیٹھ کر کہ یہ جو حوضی زیدی ہیں صحیح یہ ضروری یہ مطلب ایک جنرل کنسپشن پاکستان میں پاکستانی کریٹ ہو رہے شیعہ ہیں, یہ 12 اماموں کو ضرور مانتے, لیکن میں دعوے سے بولتا ہوں کوئی ایک کلپ مجھے دکھا دے کہ انہوں نے کوئی مجلس کا اہتمام کیا ہو یا کوئی جلوس انہوں نے نکالا ہو.
صحیح ہے, یہ اہل تشیع نہیں 12 اماموں کو مانتے ہیں. نہیں, تابش صاحب, اہل تشیع کا مقصد وہی ہوتا ہے جو 12 اماموں کو ماننے والا اثنا عشری. یہ زیدی ہیں, 4 اماموں تک ماننے والے ہیں. بات یہاں کی بھی یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مظلوم ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں, چاہے وہ 12 کو مانے یا وہ 4 کو مانے یا وہ کوئی امام نہ مانے, کیونکہ فلسطین میں کون سا اماموں کو مانتے ہیں, فلسطین میں تو ان کی فقہ الگ ہے, وہ سارے برادران اہل سنت سے ہیں, مگر ان کا سب سے بڑا حامی ایران ہے. انہوں نے تو کبھی یہ نہیں ان سے کہا کہ آپ عزاداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ان کی فلسفہ یہ ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی مظلوم ہے, مظلوم کی حمایت کرو, ظالم کے دشمن بنو. معاملہ یہ ہے خالی, یہ غلط پرسپشن دیا جا رہا ہے. آپ ہی کی دیکھیں صاحب, میں آپ ہی کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں. بات اصل میں ایسی کہ یہاں جو کنسپشن کریٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ کوئی شیعہ سنی جنگ ہے. ہمیں تو دیکھیں, میں خود اہل سنت ہوں, تابش خان میرا نام ہے. بالکل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا, یہ مسلمانوں سے لڑا کے ختم کیا جا رہا ہے تاکہ پیچھے سے پھر نیٹو سب کود پڑیں, ختم کر دیں. بالکل صاحب, یہ جو تکفیری مائنڈ سیٹ ہے نا, تکفیری وہابی مائنڈ سیٹ ہے, صحیح ہے, یہ ایکسپوز ہو رہا ہے دنیا کے اندر. تو ہمیں تھوڑا سا ایک پیغام یہ دینا چاہیے کہ بھائی سارے مسلمان اس سازش کو سمجھیں. میں صرف اتنا میرا نقطۂ نظر. بالکل صحیح بات ہے. سنی کا کوئی مطلب نہیں ہے, یہ عالم اسلام کے خلاف سازش ہے. ایران نے ہمیشہ سپورٹ کی فلسطین کی, اس بات سے قطع نظر کہ میں غالب اکثریت جو ہے نا وہ اہل سنت کی ہے, لیکن یہ اس کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایران ہے صاحب, یہ ایران کا انفلوئنس ہے, اور ایران چاہتا نہیں ہے وہاں پہ. اصل میں سعودی عرب اپنی وہ جو ان کی مجدی وہابی تکفیری سوچ ہے نا اس کا خاتمہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ بہرحال ایک بہت بڑی تعداد اہل تشیع بھی عرب ممالک کے اندر ہے, یہ چاہتے ہی نہیں کہ پورے عرب کے مسلمانوں کو جگائے. صرف اتنا میرا نقطہ نظر تھا. باقی بہت خوشی ہے صاحب آپ کا پروگرام دیکھ کر, اور امید ہے مطلب اس قسم کے پروگرام اسی طریقے سے چلتے رہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. بہت شکریہ صاحب, بہت مہربانی. جزاک اللہ میرے بھائی, جزاک اللہ. تابش صاحب آپ شامل ہوئے پریسٹن سے, بہت خوبصورت گفتگو کی, اس پہ بات کریں گے. ابھی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کی آج ماشاءاللہ جو آپ نے یہ سعودی عرب کے کسی جی کون صاحب کہاں سے؟ میں علی شاہ بول رہا ہوں جنوبی پوسٹ سے. یہ سعودی عرب کا سربراہ ہے جو آپ نے دکھایا نشے کی حالت میں, یہ جناب وزیر خارجہ ہیں سعود الفیصل. تو ہم سب مسلمانوں کو مل کر اب کچھ اس کے خلاف کرنا ہوگا, ورنہ ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا. ایسے لوگ ہم کو سعودی عرب میں نہیں چاہیے. تو ہم سب کو مل کے اس کے خلاف چاہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو اقوام متحدہ میں جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ پیچھے کون شیطان ہے جو کبھی ایک ملک میں, کبھی دوسرے میں, کبھی تیسرے مسلمان ملکوں میں یہ فساد پھیلا رہے ہیں. تو اقوام متحدہ جو کہے تو ویسا کرنا چاہیے, سیدھا اسٹریٹ ہم آرمی بھیج دیے کہ ان کے دفاع کی ان شرابیوں کی جتنی شیطانی جہاں پہ فساد ہے اس کا سعودی عرب میں اطلاع ہوتا ہے اور یہاں سے آگے پھر تباہی کرتے ہیں ساری. تو ہم سب کو انشاءاللہ مل کر کرنا ہوگا. خدا حافظ. خدا حافظ, شکریہ, خدا حافظ. تو دیکھیں جہاں تک ساری بات وہ یہی انہوں نے جو جیسے پہلے تابش صاحب نے بات کی, انہوں نے خود بتایا بھی کہ میں اہل سنت ہوں اور یہ پلیٹ فارم سب کے لیے ہے. یہاں پہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کے خلاف ایسی بات نہیں ہوتی. ایمفسائز کیا جا رہا ہے وہ جان کے شیعہ سنی بنا رہے ہیں تاکہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ پامال کر دیں اور سارے ریسورسز جو ہیں وہ آپ کے چھین لیں. تو معاملہ یہ ہے, اب اس میں ہمارا میڈیا جو ہے وہ سارا وہاں پر جو پاکستان کا میڈیا ہے اس میں 2 آوازیں لگ رہی ہیں, خالی نہیں لگ رہی. کچھ لوگ اس میں بیٹھ کر اس کو شیعہ سنی کی جنگ بتا رہے ہیں, حوثی شیعہ کہہ رہے ہیں, خالی حوثی شیعہ. تو جب فلسطین کی بات ہوتی ہے تو فلسطین سنی کیوں نہیں کہتے, فلسطینی سنی نہیں کہتے, پھر فلسطینی مظلوم کہتے ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ زبردستی انفیوز کیا جا رہا ہے. اور ہمارے میڈیا سے بھی اور ہمارے جو ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے ساری جو تشیع کی, چاہے عراق میں ہو, ایران میں ہو یا شام میں ہو, وہاں سے کبھی بھی فرقہ واریت کی بات نہیں ہوتی, وہاں مظلوم کی بات ہوتی ہے. انہوں نے کب کہا کہ فلسطینی سنی, فلسطینی سنی کبھی نہیں, یہ کبھی نہیں کہا. آپ کسی ایران کے عراق کے کسی میڈیا میں دکھا دیں گے انہوں نے کہا کہ فلسطینی سنی, انہوں نے کہا کہ فلسطینی مظلوم. آپ کیوں کہہ رہے ہیں حوثی شیعہ, وہ شامی علویز, فرقہ واریت آپ کے دماغ میں گھسی بھی ہے. یہ جان بوجھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے, جان بوجھ کے ہو رہا ہے تاکہ اپنے مضمون مقاصد جو ان کے مقاصد جو ان کے آقاؤں کے ہیں وہ پورے ہو جائیں. بالکل, اس پر جو ہے وہ حل پھیل جائے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی, ہیلو السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। मैं 1 मिनट के लिए हाजिर हूँ। जनाब नकवी साहब। आली भाई आपने बिल्कुल सही कहा। आयतुल्लाह खमैनी की वो अल्फाज आपको याद होंगे, तारीखी अल्फाज हैं उनके, कि अभी आप हाथ बांधने और हाथ खोलने के चक्कर में पड़े हो, वो वक्त आएगा कि जब आपके हाथ काटने वाले आपके साथ वही काटे आ रहे हाथ जी। और ये अब हाथ काटने वाले जो हैं, अफसोस ये है कि हाथ काटने वाले भी अपने ही हैं। बिल्कुल ये तो बाहर से नहीं आए, ये अपने ही हाथ काटने वाले हैं। और इनकी तारीख में आपको देखो कि इनकी तारीख इस किस्म की है कि मुझे ये बताओ आज तक कोई ऐसी जंग हो जो जिसमें सऊदी अरब ने कोई जंग जीती हो या लड़ी हो। वो जब भी जंग करने की कोशिश करता है, जब भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो अपनों की भी नुकसान पहुंचाता है। देखा होगा शाम में जो उसने किरदार अदा किया है, क्या वो शाम वाले मुसलमान नहीं है? इराक में जो किरदार अदा किया, आपको याद होगा जब ईरान इराक की जंग हुई थी तो इसने इसराइल को कहा था कि मैं तुझे अपने अड्डे देता हूँ, तो इराक पे हमला कर दे, तो ईरान पे हमला कर दे। तो मुझे ये बताओ कि ये कैसा मुसलमान मुल्क है जिसके आप हिफाजत करने के लिए बड़े हुए हैं और बड़े जोर जोर से कहते हैं जी सऊदी अरब की हम हिफाजत करेंगे। और भाई सऊदी अरब की हिफाजत करने वाली अल्लाह की जात है। सऊदी अरब की हिफाजत अल्लाह ने करनी है। उन मकामात को अल्लाह ने पहले भी बचाया, आज भी बचाएगा। नकवी साहब ये भूल गए जो इस बात को कि तुम्हारे कारखाने जो है ना इधर उधर जो लगी हुई फाउंड्री है, इनका सरिया में लेके भाग जाएगी, सरिया की पड़ी है, वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगी सारी। वो फाउंड्री तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। ना खाने काबे को कोई डर है, ना मदीने को कोई डर है। डर सिर्फ तुम्हें अपनी फाउंड्रियों का है और अपनी मिलों का है। उस मिलों को बचाने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो बच जाए, और वो महल तुम्हें याद आ रहे हैं जिसमें शायद अपना उनकी रोटियां खाते रहे हो, वो नमक तुम्हें सता रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है। वरना पाकिस्तान के अवाम हो, शाम के हो, इराक के हो, यमन के हो, कहीं के भी मुसलमान हो, उसके नजर में खाना काबा पहले है, मदीना और खाना काबा पहले है, और फिर उनको वो खुद अपने आप को अपनी पहचान उनकी ये दोनों कैसे कर सकते हैं ये बातें? ये सिर्फ हमारे मुसलमान। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती इस बात पे ये कहते हुए कि सऊदी अरब पे हमला, हमारा हमला, हम हिफाजत करेंगे वहां पे जो हमारे खाना काबा और मदीना है। वो क्या सामने जिनको मार रहे हो वो मुसलमान नहीं है? उनका खाने काबे पे बलीव नहीं है, इस मदीने पे बलीव नहीं है उनका। वो तो तुमसे ज्यादा उस खाने काबे को मानते हैं। अगर वहां पे शिया है भी, अगर अली ये मुस्लिम वाली भाई ये सुनने वाली बात है, इसको सोचने वाली बात है। खाने काबे की तुम हिफाजत क्या करोगे? खाने काबे में तो जो पैदा हुआ है वो उनको मानने वाले मैं नकवी साहब उसे माना भी नहीं है। नकवी साहब मैं वही कह रहा था, क्या ये भूल गए अलम तरा कैफा? वही मेरा मतलब ये कहने का है कि जो खाने काबे में पैदा हुआ था उसको किसने माना है इमाम? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खाने काबे में जो पैदा हुआ उसको इमाम किसने माना है? नहीं माना। तुमने पैदा जो खाने काबे में पैदा हुआ उसको भी इमाम नहीं मानने की कोशिश की। तुमने तो उसके साथ जंगें लड़ी हैं, तो फिर कैसे कहते हो कि तुम खाने काबे की हिफाजत करोगे? खाने काबे की हिफाजत करनी है तो हमने करनी है, जिनका इमाम वहां पैदा हुआ है, जिसका मुकाम खाना काबा, जिसने खाने काबे को मुसलमान बनाया था, बुत निकाल के बाहर फेंके थे, हम उसके मानने वाले हैं। तुम तो बुतों को पूछ के इधर आए हो, तुम्हें बुतों के साथ रगबत होगी, खाने काबे के साथ क्या रगबत है तुम लोगों को? जो शराब भी पीते हो और एक रात में 6-6 मिलियन डॉलर जुए में भी हारते हो, क्या तुम इस खाने काबे की हिफाजत कर पाओगे? ये सोचे मुसलमान और सोचे पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि वो किसके बात पे ये चल रहे हैं कि पाकिस्तान खाने काबे की हम हिफाजत करेंगे। तुम क्या हिफाजत करोगे? जिसको 4 दिन मच्छर लड़े हैं तो वो छोड़ के जदेबाग किया, वो हिफाजत करेगा खाने काबे की? अपने आप को देखो, अपनी बहादुरियों को देखो, अपने पिछले माजी को देखो। और खाना काबा अगर तुम लोगों के हाथों में आ गया तो खाने काबे की वाकई इज्जत जाती रहेगी, क्योंकि यजीद भी तुम में से था जिसने मंजनीकें लगाई थी और खाने काबे पे यजीद था जिसने घोड़े बनवाए थे। वो उसका मदरसा आज भी तुम्हारे मुल्क में है, उसकी शाहराएं आज भी तुम्हारे मुल्क में बनी हुई अपने जिहाद की। तो क्या यजीद के हाथ में दे के खाना काबा तो उसमें फिर मंजनीकें और मजाइल गिरवाने आप लोगों ने? क्या इमाम हुसैन के रोजे पे क्या उसने सदाम ने मजाइल नहीं फंकवाए? क्या अवैध करने का मजार नहीं तबाह किया इन लोगों ने? तो क्या ये खाने काबे की हिफाजत कर पाएंगे? इन्होंने क्या करनी है? ये तो मंजनीके लगाने वालों की नस्ल है। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। खूबसूरत बात की आपने। और बात ये हो रही है कि जो वो कैरेक्टर तख्लीक किया गया ना बख्शू, बिल्कुल कि बख्शू बेताब है, बख्शू जो है वो 1.5 करोड़ खाए बैठा है। तो बात ये नहीं बख्शू की पड़ी है, नहीं बख्शू की मिले हैं। जो बख्शू पाकिस्तान लूट कर ले गया है, उसने जो वहाँ फाउंड्रियां लगाई हैं, बख्शू को पड़ी उसकी है कि अगर ये वहाँ गदर हो गया या हौसी मतलब कह लें घुस गए या कोई भी, तो बख्शू का सरिया जाएगा सारा।
کیونکہ ان کی جو وہاں پوری دولت و ثروت پاکستان کی لوٹ لوٹ کے 40 سالوں میں وہاں جمع کی گئی ہے، وہ اس پر جو ہے وہ نظر وہ آ رہا ہے، ڈھال بنا جا رہا ہے. ان کو اپنا ہاؤس آف سعود ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ مکے اور مدینے کو لے آئے. مکے مدینے کا معاملہ ہی نہیں ہے. حملہ آپ پہ کیوں نہیں کس نے؟ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل بھائی حملہ کیا جس نے آپ پہ؟ حملہ آور تو آپ ہیں. کہا بھی کسی نے نہیں ہے کہ ہم آپ پہ حملہ کر رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا، اور میرے پاس ویڈیو موجود ہے، دکھا دوں گا اگلے کسی پروگرام کے اندر، جس میں خود بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہرے گنبد کو جو ہے نا ٹوٹ جانا چاہیے، اس کو ہم توڑیں گے. میرے پاس پڑھی، میں دکھا دوں گا ویڈیو. کہہ کون رہا ہے؟ خود کہہ رہے ہیں، خود ہیں. جیسے نقوی صاحب نے کہا نا، منجیے میں لگا کر خانہ کعبہ پر جو ہے وہ گولے پھینکنے والے جو یزیدی لشکر آیا تھا، وہ ان کی اولاد خود ہے. اور الزام لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر. کوئی حقوق الانسان کے اس سے آ رہی ہیں، ان کو پتہ ہی حقوق الانسان کیا ہوتا ہے. ان کی صرف یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو تو پورا کاٹ دو، نہیں تو سر مار دو. اور جو ہمارے خلاف بات کرے وہ جان سے جائے، یا اس کو ایسا جیل میں بند کرتے ہیں کہ وہ کبھی زندگی میں سورج نہیں دیکھتا. یہ کیا جانے، نہ عورتوں کو ڈرائیونگ کی آزادی، نہ شخصی آزادی، نہ ہیومن رائٹ میں بات کرنے کی، دینے کو تیار، کچھ نہیں. پوری جتنی ان کی کنٹریز ہیں، جتنی آپ لے لیں جہاں پر کہ اللہ رسول کے نام پر جہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی کنٹریز ہیں، شرم آور بات ہے کہ وہاں پر ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے سارے، اور ان میں سے کسی کو انسانوں کے حقوق کا کچھ اس کا ہے نہیں پتا، الف بے نہیں پتا اس کی کہ حقوق انسان کے ہوتے کیا ہیں. بات کرتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ پہ حملہ ہو رہا ہے، خانہ کعبہ پہ کیا حملہ ہو رہا ہے؟ وہ تو صرف ان کو پتا ہے کہ جو تمہارے گھر پہ ہو رہا ہے، تم نے لوگوں کو القاعدہ بنائی ہے، اور ان کی جو برین واشنگ ہم کر سکیں گے، اور یہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو جذباتی کر دیتی ہیں. القاعدہ بنائی تھی، داعش بنائی تھی، جبہت النصرہ بنائی تھی، بندر بن سلطان کا ایئر کرافٹ گھوما کرتا تھا. پاکستان ایسے آتا تھا جیسے مطلب کوئی جو ہے وہ اپنے دوڑ کے گھر جاتا ہو. اس طرح سے آ کر جب وہ وحشی لشکر بنائے تھے، بندوں کی جیلیں تلوا کر لوگ بھیجے تھے، اس کا خوف ہے کہ کوئی آئیں گے مظلوم، وہ حساب لیں گے. بالکل. تو اس سے پہلے کہ ہمارے گھر میں گھسیں، ہم ان کے بچوں کے اوپر کرسٹل بم ماریں. بات یہ ہو رہی ہے، وہ بہانہ بنا کر کہ جی وہ ادھر سے بخشو بھی کھڑا ہو گیا، تو وہ فلاں بھی یہ کہ جی ہماری مدد کے طور پہ کر رہے ہیں سب کچھ. پوری میں کئی دن سے اس کو برا فوکس کر رہا ہوں. پاکستانی میڈیا نے بڑی جو ہے وہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے اندر اچھے جو ہے وہ تبصرے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شیعہ سنی کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو پروپیگنڈا ہے مغربی ذرائع ابلاغ کا. انہوں نے یہ شروع کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، بحرین کے اوپر، کہ جی بحرین میں شیعہ انقلابی کھڑے ہو گئے. بحرین میں خالی شیعہ انقلابی ہے کیا؟ بحرینیوں کے جو پورے ایکٹیوسٹ ہیں، اگر ان کے آپ نام نکال کر دیکھیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ تو اہل سنت ہیں خود، جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. کہ آپ یہ ان چیزوں کو مینشن نہیں کرتے اور باہر لے کر نہیں بتاتے نہیں لوگوں کو، جان بوجھ کر نہیں بتاتے کہ ظاہر ہے وہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں پھر وہ تو نیچے بیٹھ جائے گا. اتنی جاہل رکھا ہے، اتنا جاہل رکھا ہے، صدیوں سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جاہل رکھا. آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس ریسرچ، آپ اگر یوں جائزہ لے لیں، آپ کے پاس کتنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں، کتنے مسلمان ممالک کے اندر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں، کس چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے؟ علاوہ خود کا جیکٹیں بنانے کے آپ کے پاس نکلتا ہی نہیں کچھ. تو آپ کے پاس تعلیم کا فقدان ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا فقدان ہے. جو امارات میں ریس ہوتی ہے اونٹوں کے گلے میں، پاکستان سے وہ بچے اغوا کرا کے گلے میں باندھے جاتے ہیں. ان کا کیریکٹر غلیظ کیریکٹر ہے، غلیظ. اگر انسانیت کے مسائل کے اندر اونٹ بھاگے، میرا اونٹ جیت جائے، گلے میں بچہ روتا رہے، اس کے بچہ کچل جائے تو کچل جائے. اس سے بڑی غیر انسانی حرکت اور آپ دیکھیں نا، یہ بیٹھے ہوئے اسلام کے نام پر رسول اللہ کا نام لے کر جھنڈے پہ محمد رسول اللہ لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے نیچے بیٹھ کے شراب میں جو ہے وہ الٹیاں کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو وہ اس کا تو ہوش نہیں ہے. بات کرتے ہیں حقوق الانسان کی اور مسلمانوں کے حقوق کی. سبحان اللہ، عجیب 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 مطلب مذاق. اگر میرا خیال ہے کہ اگر عوام چاہیں، لوگ چاہیں، ہم سب مسلمان چاہیں تو تھوڑا سا زیادہ بھی نہیں ہم اس کی ڈیپتھ میں جاننے کی ضرورت، تھوڑا سا غور و خوض کو اس کے لیے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی کامن سی بات ہے، تھوڑا سا غور و خوض کرنے کی گلے میں سے توق اتارنے کی ضرورت ہے، ایک آزاد انسان بننے کی. بالکل، وہ آپ پھر سمجھ جائیں کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں. آزاد انسان بن جائیں، آپ کی سب سمجھ میں آ جائے گا. آزاد بن گئے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارا اتنا فرض تو ہے کہ ہم حق اور باطل میں فرق واضح کر سکیں، یا اپنی ذات کے لیے ہی، لوگوں کے لیے نہیں، عوام کے لیے نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے کم از کم ہمیں یہ شعور تو ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ کون کس طرح سے ہم ایکسپلائٹ کر رہا ہے، کون کس طرح سے ہمارے جو اسلامی جذبات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، ان کو استعمال کر رہا ہے، اور ہماری برین واشنگ کر رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے. اتنا سا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے آپ نے کہا نا کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا،
تو امام حسین علیہ السلام کے اس قول کو لے لیں جو آپ نے روز عاشورہ کہا کہ اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو، پہچانتے ہو میں کس کا فرزند ہوں، کون ہوں، میرا شجرہ کیا ہے، میں تمہارا امام ہوں، اور پھر بھی تم نہیں سمجھ رہے اور پھر بھی تم نہیں مانتے اور سرکشی سے باز نہیں آتے، تو کم از کم اپنی ذات میں ایک آزاد انسان بن جاؤ۔ یہ میسج قیامت تک کے لیے بن کے سوچی، چھوڑیے مسلمان کا بننا ہے، انسان بنے، انسان پہلے انسان بنے، اچھے مسلمان خود بن جائیں گے۔ انسان نہیں ہے بیسیکلی، انسان نہیں ہے، بالکل انسان نہیں۔ جب بیسک جو اللہ نے آپ کو زمین پر اتارا ہے جو بنا کر، جب ہم وہی نہیں بن پائے تو کیا مسلمان بنیں گے، کیا ہندو بنیں گے، کون سا مذہب ہے، کیا اختیار کریں گے اس کو، اور کیا اس کی تعلیمات کو فالو کریں گے۔ پہلے ایک انسان بننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایز اے انسان اور انسانیت کے ناطے آپ غور کیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی حکومتیں کفر سے تو چل سکتی ہیں، ظلم سے نہیں۔ ظلم سے نہیں، بات یہ ہے ساری، انہوں نے کیا ہے ظلم، اس پہ ڈر رہے ہیں کہ حساب نہ ہو جائے ان سے، بالکل، تو اس پہ یہ بہانے بنا کے وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ انہوں نے 150 سال سے جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال سے، تو یہ اس میں حقوق الانسان پامال کرتے چلے آئے۔ حقوق نام کی کوئی چیز نہیں، اور اس کی میرے خیال میں وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ایز اے انسانیت، ہم سب انسان جو ہیں وہ بہت لائٹ لیتے ہیں چیزوں کو، اور جو ہمارے سامنے دکھا دیا جائے ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جاننے کی بوجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بتایا جا رہا ہے شاید وہی صحیح ہے۔ تو انسان ہونے کا کردار ادا کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہا گیا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو تھوڑی سی محنت کرنے کی تقاضا انسانیت کا یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت بھی کریں۔ اور اس پہ یہ صرف بات ہم نے جو ایمفسائز کیا وہ ہم نے یمن کے اوپر اس لیے زیادہ کیا، ادروائز بات جو تھی وہ سارے انسانوں کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں جو ہے وہ ظلم ہو رہے ہیں۔ ہم نے فلسطین کی بات کی، ہم نے بتایا کہ فلسطین کو کس طرح ایز اے انسان ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں۔ ہدایت ٹی وی کسی اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کرے گا، مظلوم کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ ہے۔ جو ہمارا جو ایم ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہونا ہے، کوئی بھی ہو، خواہ وہ اہل سنت سے ہو تو خواہ وہ اہل تشیع سے ہو، مظلوموں کے ساتھ ہیں ہم۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بھی یہی بنتا ہے کہ ہم جہاں ظلم ہوتا دیکھیں اس کو روکیں۔ اور ہمارا پروگرام جو ہے اس کا وقت اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ سے انشاءاللہ کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کل پھر ہم کوئی ٹاپک لے کر آئیں گے جس پر ہم سب مل کر گفتگو کر سکیں، اور اس گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کے در جو ہیں ان کو روشن کر سکیں، ان کو کھول سکیں، تاکہ ہم تھوڑا سا دور تک سوچ سکیں، ہم جو ایک سطحی سوچ تک محدود ہیں اس سے تھوڑا سا باہر نکل سکیں۔ ہم اور آپ سب عام انسان ہیں، ہماری جو گنجائش ہے، جو ہماری عقل و فہم ہے، ہماری جو علم ہے وہ محدود ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بتا کر، ایک دوسرے سے جان کر اس کو مزید تھوڑا سا وسیع کر لیا جائے۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والے دوسروں لوگوں کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔